عامر بن العاص، اس کا نام مولا علی نے رکھا ہے چالاک لومڑی۔ آخری ٹائم مسلمانوں کے مامو جان نے ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی مجھ سے دھوکہ کیا؟ میں کہا نہیں نہیں حضور، میں اور آپ سے خدا نہ خواستہ۔ اس نے کہا ایک دفعہ کیا تھا، یاد دلاؤں؟ میں کہا حضور ایسے نہ مریے گا، بتا دیں۔ صفین کی جنگ میں علی خود میدان میں آ گیا تھا، اس نے تلوار نکال کے کہا تھا معاویہ لوگوں کے بچے کیوں مرواتا ہے؟ میرے سامنے میدان میں نکل جا، تو نہیں یا میں نہیں۔ تو نے اس وقت کہا تھا چلا جا، یاد رہے گا، پریشان ہو گیا اور کہ تو نے دھوکہ کیا تھا، تیری نظر تھی تخت پر اور تو نے مجھے کہا تھا جا علی سے لڑ، یہ تیرا دھوکہ۔ اسے فوراً کہا نہیں نہیں حضور، توبہ توبہ استغفار، اگر آپ علی کو قتل کر دیتے تو غازی بنتے اور علی آپ کو مار دیتے تو آپ شہید ہوتے۔ قبلہ میں آپ کے انتظار میں جملہ روک کے کھڑا، آپ بیٹھے گئے ساری توجہ ویسے یہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ تاریخ کی پوری ذمہ داری سے، میں اپنی ذمہ داری سے فکر ہوں تو حضور میں نے آپ سے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا کہ اگر آپ علی کو مار دیتے تو آپ غازی ہوتے اور علی آپ کو مار دیتا تو آپ شہید ہوتے۔ خدا کی قسم علی کے سب سے بڑے ظاہری دشمن کا جواب سنیں کہ یہ تیرا میرے ساتھ دوسرا دھوکہ ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ پورا فکرہ سننا تاکہ بچوں کو بات پہنچ جائے۔ اس نے کہا یہ تیرا میرے ساتھ اور میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر اب حضرت معاویہ کو دعوت دوں گا کہ انہوں نے بڑا عظیم فکر رکھا۔ اس نے کہا سن، اگر علی مجھے مار دیتا میں تب بھی دوزخ میں جاتا، اگر میں علی کو مار دیتا تب بھی دوزخ میں جاتا۔ بادشاہ جی یہ اس کا بیٹا کیسے ہو گیا جس کے لیے آیت آئی ہے کہ ان شانے کا ہو الابتر؟ اس کا بیٹا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر آگے اس کا بیٹا ہو گیا عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل، اس کے بیٹے کا نام ہے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل، پھر اس کا بیٹا عبد الرحمن ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل، اور اللہ کہہ رہے ان شانئک هو الابتر۔ سلمان رشدی رسول کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ تسلیمہ نسرین رسول کی دشمن ہے، اس کی 9 اولادیں۔ مرداس فاری رسول کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ سرار ابن خطاب رسول کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کی اولادیں، ابو لہب کے بیٹے، اور قرآن کہتا ہے ان شانئک هو الابتر۔ 10ویں امام کے سامنے دشمن رسول آیا،
اس نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا اور پیغمبر کو گالیاں دے رہا تھا. بندے نے اسی آیت کو پڑھا, ان شانئک ھو الابتر. فرزند رسول قرآن تو کہتا ہے کہ رسول کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. یہ بچہ اٹھا کے کھڑا ہے. امام علی النقی نے, میرے 10ویں امام نے ہنس کے فرمایا قرآن غلط نہیں ہوتا, یہ بچے ہوتے کسی کے ہیں, مشہور کسی اور. آل محمد آپ کو سلام. بڑا ذمہ دار مجمع تشریف فرمائے. شوکت خانم والے تک بھی آواز جا رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں, وہ بھی اسی کا نظام لانا چاہتا ہوں. انقلاب, سونامی, بذریعہ حرامی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گفتگو میری تمام ہو گئی, لیکن پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے. قلعہ سجاد شاہ صاحب, جتنے بھی حضرات تشریف فرمان, میں نے کہا اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے. دلیل ہے 5ویں امام سے کیا گیا سوال کہ فرزند رسول فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا. 70,000 بچوں کو فرعون نے قتل کیا, موسیٰ کو کیوں نہیں مار سکا؟ امام نے فرمایا جہنمی ہے, لیکن تھا اپنے باپ کا. اور کوئی بھی حلال زیادہ معصوم یا ان کی اولاد کا قاتل نہیں ہو سکتا. جسے بات سمجھ آ جائے اسے میرا سلام ہے, جسے سمجھ نہ آئے وہ بے شک گمن رہے یا سومن بوکمن رہے. حسن کا قاتل ہو حلالی نہیں ہوتا, حسین کا قاتل ہو حلالی نہیں ہوتا, محسن کا قاتل ہو حلالی نہیں ہوتا. باقی نبیوں کا قاتل بھی دشمن بھی, باقی نبیوں کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے. قبلہ میری تصدیق کر دیں گے. آپ قبلہ کی طرف دیکھیے گا, میں فکرہ کہنے لگوں. یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام کے دشمن ہیں, لیکن تھے حلال زادے. کیونکہ نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہوتی, حلال زادے تھے. کائنات میں 2 ہی ہستیاں ہیں, ایک محمد, ایک علی. ان کا دشمن ٹاپ کا مولوی بن سکتا ہے, حلالی نہیں ہو سکتا. جتنا اشارہ میں نے کر سکتا تھا اتنا کر دیا, اس پر کوئی پابندی نہیں. وہ کچھ بھی بن سکتا ہے, کچھ بھی, اللہ بلا وغیرہ 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 بن سکتا ہے, لیکن اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ولدیت کے لیے شرط ہے محبت محمد مصطفیٰ
علی مرتضی. صرف وہ دشمن اہل بیت نہیں جو سپیکر پہ علی کا نام نہ لینے دے، وہ بھی مطلق جاہل ہے جو نماز میں علی کا نام نہ لینے. باقی مرضی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. علی کی ولایت کے حق میں ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس نے غدیر میں علی کی بیعت کی ہو. جس نے غدیر والی بیعت توڑ دی ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کرنا پڑتا. عزت مآب مہینہ رجب المرجب مذہب اہل بیت کے مطابق ماہ رمضان جتنی عزت ہے اس مہینے کی. بعض فضیلتوں میں یہ ماہ رمضان سے بھی افضل ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو زبردستی منوا نہیں رہا. اپنا عقیدہ، اپنے مذہب کا عقیدہ اپنی ذمہ داری سے بیان کہ بعض فضیلتوں میں یہ مہینہ ماہ مبارک سے بھی افضل ہے. اور اس مہینے کو یہ عزت حاصل ہے کہ کبھی خدا فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے. یعنی روایتیں اس طرح سے پوری ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. ایک روایت اس ترتیب سے کہ رجب علی کا مہینہ، رجب علی کا مہینہ، کہیں شعبان مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. اور کوئی ترتیب بالکل اس سے برعکس ہے. اس روایت میں ہے کہ رمضان علی کا مہینہ اور رجب اللہ کا مہینہ. اب ان دو شہنشاہوں میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان دو شہنشاہوں کے اندر تعلق کیا ہے وہ مجھے سمجھ آیا ایک اور مسئلے سے کہ ایک بندہ تھا جس کا نام حارث تھا. وہ خیبر میں آیا تھا، مسلمانوں سے لڑتا رہا. علی سے اس کی دشمنی نہ تھی، اللہ سے دشمنی تھی. چھوٹے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے. اگر اس کی دشمنی مولا علی سے ہوتی تو لشکر اسلام اسے کیوں لڑتا؟ باقی لوگ کہتے ہیں جی علی کا دشمن ہے علی لڑے. ان کا آنا بتاتا ہے کہ اللہ کا دشمن تھا. اور ایک حارث اور ہے وہ غدیر میں آیا. اب میں چھوٹے بچوں کو مخاطب ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دونوں کا نام حارث ہے. ایک میاں صاحب غدیر میں آیا اور ایک خیبر میں آیا. خیبر والا اللہ کا دشمن تھا، غدیر والا علی کا دشمن تھا. وہ جو غدیر میں آیا ہے وہ حاجی صاحب تھا. اور بالکل تازہ حاجی تھا اور 0 میٹر حاجی تھا. اور وہ اس مجمع میں فساد کر رہا تھا جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. کیونکہ اللہ نے 2 ہی عہدیداروں کے لیے مجمع جمع کیا ہے، یا آدم کی خلافت کے لیے یا علی کی ولایت کے لیے. آدم کی خلافت کے لیے بھی مجمع جمع ہوا، علی کی ولایت کے لیے بھی مجمع جمع ہوا. آدم کی خلافت میں فرشتوں کا مجمع تھا، علی کی ولایت میں صحابیوں کا مجمع تھا. اس مجمع میں سے بھی ایک نکل گیا. میں نے شکلیں پہچان لی، خدا کی قسم میں نے شکلیں پہچان لی. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم یہ ہے عطائے زہرا، مجھے
اشارہ کرو میں چون چون کے مکسر کھڑے کر کے بتا دوں کہ کس کے سگا پر علی سے جلنے والا بیٹھا ہوا ہے. ادھر بھی جلسہ ہوا, یہاں بھی جلسہ ہوا. ادھر فرشتوں کا اجماع تھا, ادھر صحابہ کا اجماع تھا. آدم کی خلافت سے بھی ایک اختلاف کر کے علیحدہ ہو گیا. علی کی ولایت سے بھی ایک اختلاف کر کے علیحدہ ہو گیا. اس نسخے کو کبھی نہ بھولنا. کائنات میں جب بھی علی کا نام لو تو بادشاہ بن کر لو, جب بھی علی کا نام لو نواب بن کے لو, جب بھی علی کا نام لو امیر بن کے لو. جناب امیر کا نام ڈھیلے انداز میں لینا علی سے محبت کا ثبوت نہیں. علی کا نام لو تو شان سے لو کہ دھرتی کو پتہ چلے کہ تراب پر ابو تراب کا ماننے والا علی کا نام ہے. یہ رسول خدا کے فکر ہے, کیونکہ پیغمبر کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو علی کا نام لے. اس لیے صحابہ کرام جب اپنے بچوں کو پیغمبر اعظم کے پاس لے کر آتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ رسول خدا ان کے بچوں سے پیار کرے, تو ہر باپ اپنے بچے کو پیغمبر کی طرف آگے کرتا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اس سے کہو کہ یا علی کہے. جو بچہ یا علی کہہ دیتا تھا پیغمبر اسے شہد چٹاتے, کھجور کھلاتے, سر پہ ہاتھ پھیرتے, پیار کرتے, برکت کی دعا کرتے. فرماتے اسے لے کر بھی آیا کرو. علماء اہل سنت نے لکھا کہ ایک بچے نے یا علی نہیں کہا, پیغمبر نے منہ دوسری طرح پھیر لیا. باپ ادھر سے بچے کو لایا, حضور نے منہ دوسری طرح پھیر لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے, پانی کہہ لیتا ہے, ابو کہہ لیتا ہے, امی کہہ لیتا ہے, پتہ نہیں اس کے منہ پر یا علی کیوں نہیں چڑھتا. پیغمبر نے فرمایا اسأل امہ, اس کی اماں سے پوچھ کے یا علی کیوں نہیں چڑھتا. جناب سید کونین آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. اور سے محبت کرو جیسے محبت جنت میں لے کے جاتی ہے. بسم اللہ. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. سید کونین آپ کو اجر دے.
اور میں ممبر رسول پر سادات الزام کھڑے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں جتنے مقدمات کا میں نے سامنا کیا ہے یا کر رہا ہوں نہ میری ذاتی قوت ہے نہ میری ذاتی طاقت ہے اور یہ بھی امام زمانہ کا خاص کرم ہے کہ مجھ پہ جو بھی مقدمہ ہوتا ہے وہ حق کے زہرا کی وکالت ہو اور یہ میرے لیے اعزاز ہے میرے نام اعمال ہے جھوٹے غلام پرچیوں سے بخشے جا سکتے ہیں میرے پاس تو سندیں ہیں یہ کہ میں نے رسول کی بیٹی کا حق بیان کیا تو میں 1 کروڑ پرچے بھی کر دوں میں کسی کتے کو بطول کا حق کھانے نہیں دوں زندگی سانسیں امام زمان کی مرضی سے میرے امام زمانہ نے جتنی آپ نے طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ اگلا مجمع آپ کی آواز شاہی مسجد تک جانی چاہیے نعرہ چھوٹا نعرہ میرے مولانا پسند پوری طاقت کے ساتھ نعرہ نبیوں کا مشکل کشا بے شک نبیوں کا حاجت نعرہ علی ناصری اختیار اللہ ایمان اللہ قرآن ہم آل محمد کے تنخواہ دار کتے ہیں پالتو کتے ہیں علی ابن ابی طالب کے اور کتے میں غیرت ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے بولے گا وہی اس کی آواز علی کو اچھی لگتی ہے اور بھونکنے والے کتے چوروں کو اچھے نہیں لگتے امام زمان آپ کو سلامت رکھے جناب سید آپ کو سلامت حیدری امام زمان آپ کو سلامت اس لیے سامعین گرامی قدر بڑے ادب اور احترام سے عرض کرنا چاہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی میں قسم کھا کے ایک فکرہ کہنے لگا اگر انہیں قرآن سمجھ میں آ جاتا تو یہ قرآن پر بھی پابندی لگا دو انہیں قرآن ویسے جناب سید آپ کو سلامت رکھے یہ میں نے ایک مکمل فکر کہا صاحب علم میرا بھائی ایڈوکیٹ ہے اس کو بات سمجھ میں آ گئی انہیں قرآن سمجھ میں آیا نہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ عطا فرمائی عطا ہوتی کیا ہے جو لینے والے
کہ حق سے زیادہ ہو. جو لینے والے کے حق سے استحقاق سے زیادہ ہو اسے کہتے ہیں عطا. مزدور سے 100 روپے طے ہوئے تھے, کام کے بعد آپ نے 90 دیے, یہ ظلم ہے. 100 دیے, یہ جزا ہے. پورا بدلا. کام سے خوش ہو کر 110 دے دیے, یہ عطا ہے. اور اسی کو عربی میں اور قرآن کی زبان میں احسان کہتے ہیں. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. 100 کا 100 دو گے تو عدل ہے, اوپر کے 10 دو گے تو معاشرے میں محبت پیدا ہوگی. اسے کہتے ہیں احسان, اور یہ ہے عطا. قرآن مصطفیٰ کو دیا, جزا ہے. نبوت عطا کی, جزا ہے. رسالت عطا فرمائی, جزا ہے. کائنات میں رحمت للعالمین بنایا, جزا ہے. فاطمہ عطا کی, عطا ہے. سارا مجمع چپ کر دے, چھوٹے بچوں کو سمجھا رہا ہوں. بزرگ دعا دے دیں گے, میرا اثاثہ ہی دعا ہے. جو سامنے نہیں بلکہ انسان کے غیر موجودگی میں, علی کی محبت میں, سیدہ کی محبت میں جو مومنین دعا کرتے ہیں, قرآن مجید کی عزت کی قسم, اسی کے سہارے میں میں زندہ ہوں. لیکن میرا فکرہ بڑی توجہ سے سننا تاکہ ان چھوٹے بچوں کے عقیدے میں بات بن جائے. جزا چھوٹی ہوتی ہے, عطا بڑی ہوتی ہے. اس لیے قرآن آیا, محمد بیٹھے رہے. رسالت ملی, محمد بیٹھے رہے. نبوت ملی, محمد بیٹھے رہے. فاطمہ عطا تھی, زہرا آئی, محمد جب زہرا آئی جب زہرا آئی, پیغمبر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اس میں لوگوں کو تکلیف تو بڑی ہوتی ہے, ایک FIR میں بھی ہے, لیکن اس کے باوجود میں پھر اس شعر کو پڑھتا ہوں. گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے. گرانی پر آ کے تو بچے کو بھی سمجھ میں آئے گا کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا. گرانی بات سے جا سکتی, گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے. پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. سرکار گرامی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے. پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی. فصلی لربک, فوراً نماز پڑھ. وانحر, اور قربانی دے. رسالت دے کے نہیں فرمایا کہ نفل پڑھ,
زہرا عطا کر کے کہتا شکرانے کے نفل ادا کر اور قربانی دے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، قبلہ کعبہ مفسر قرآن علامہ علی ناصر صاحب قبلہ کی موجودگی میں فکر عرض کرتا ہوں. ابراہیم چھوٹا نبی، اسے اللہ نے خواب میں اشارہ کیا کہ قربانی دے، اس نے دے دی. مصطفیٰ کو ڈائریکٹ آیت میں حکم دے رہا ہے وانہر، قربانی دے. بلکہ میں فکرے کو پھر بدلتا اور مکمل کہتا ہوں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھتے ہوئے قربانی دے. حسین کے بغیر محمد کی رسالت بچا کے دکھا. آیت میں حکم ہے نماز اور قربانی کٹھے ہو. حسین نہ ہوتا تو اس آیت کے حکم کو پورا کون کرتا؟ حسین رسالت کے منصب کا شریک نہیں، کار رسالت کا شریک ہے. اس نے نماز پڑھتے ہوئے قربانی دے کر تفسیر بتا دی، حسین منی والا میرا بے شک تیرا دشمن ابتر ہوگا. بھائیوں کو شوق چلا، انہوں نے کہا جناب کوثر سے مراد ہے چشمہ کوثر. تو چشمہ کوثر کا تو مطلب ہوتا ہے کوثر کا چشمہ. پھر ایک دفعہ توجہ چاہتا، چشمہ کوثر اس کا مطلب ہوتا ہے کوثر کا چشمہ. تو فاطمہ کا چشمہ، اس لیے ساقیہ کوثر یا نبی ہے یا علی. جبریل کی بھی جرات نہیں کہ زہرا کے چشمے پہ کھڑا ہو جائے. پانی کی مالک زہرا ہے، محمد اور علی پلانے والے ہیں. چشمہ کوثر، ساقیہ کوثر. ہر مومن کو جنت دے گا، جنت میں کوثر دے گا، اور نبی کو دے کے احسان کی دلا رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا. اور کوثر پانی تھا تو آخری آیت آنی چاہیے تھی تیرا دشمن پیاسا مرے گا. اگر کوثر پانی ہے تو آخری آیت ہونی چاہیے تھی میرے حبیب تیرا دشمن پیاسا مرے گا. اللہ نے کہا تیرا دشمن بے نسل مرے گا. جتنا مرضی جھوٹی عزتیں دے دیں، ان کی نسلوں کے نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہوں گے. تیرے 10ویں بیٹے کا دن بھی دنیا سڑک بند کر کے منا رہی ہوگی. اتنا شان کا ہول ابتر تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. کیسے میں فکرات کرنا چاہتا ہوں، آڈینس اب صرف یہ نہیں ہے، جب سے یہ ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے پوری دنیا ہی تقریر سنتی ہے. میں ذمہ داری سے فکرہ کہنے لگا ہوں. آیت نے کہا میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. تاریخ کہتی ہے کہ ہوئی ہے. میں پھر اپنے فکروں کو پوری ذمہ داری سے دہرانا چاہتا ہوں. عزت مآب شخصیات تشریف فرما ہے. حافظ عباس ابن حسین علی شاہ صاحب
جہاں سادات نظام لاہور شہر کے ساروں کے سامنے میں ایک فکرہ قبلہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں. پورا پنجاب ہے، پورا پاکستان ہے. ان شانئک هو الابتر 10 لفظوں کی صورت ہے اور 5 لفظ خاص ہے سورہ کوثر میں. وہ پورے قرآن میں پھر آئے ہی نہیں. قرآن میں اس میں قبلہ کعبہ تشریف فرما اِنَّا آتَيْنَا صرف اسی صورت میں، پورے قرآن میں کہیں نہیں. اب تو سافٹ ویئرز آ گئے قرآن پر. الکوثر پورے قرآن میں صرف اسی سورے میں. ونہر صرف اسی سورے میں. شانئک صرف اسی سورے میں. ابتر صرف اسی سورے میں. 10 الفاظ کی صورت اور 5 صرف اسی سورے میں. باقی پورے قرآن میں ہے ہی نہیں. کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ 4 کہنے کی سازشیں بنیں گے. اس نے لفظ کوثر بھی دوسرا نہ رکھا. اب لفظ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہوگی. ہسٹری کہتی ہے کہ ہوئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ہوئی ہے. یہ قرآن سامنے بھی ہے اور جا کر آپ تحقیق بھی کریں. یہ آیت خاص طور پر آئی تھی آس ابن وائل کے لیے. پیغمبر صفا کے پاس سے گزرے، یہ مروہ کے پاس بدماش مشرکوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کسی نے اندھیرے کی وجہ سے پوچھا وہاں کون ہے؟ آس ابن وائل نے کہا ابتر جا رہا. یہ فکر ابو طالب نے سن لی. ابو طالب کی آواز آئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. عمران بول رہا تھا تو فرمان تھا، جبریل لے کر آ گیا تو قرآن تھا. قرآن مجید کی متعدد صورتیں وہ پہلے ابو طالب کے منہ سے نکلی. پوری تفسیروں کی ذمہ داری سے فکر کہہ رہا. پیغمبر تقریر کر رہے تھے توحید کے حق میں، اور تقریر کرنے والے کے ہاتھوں میں حرکت آتی. پیغمبر کے ہاتھ ہل رہے ہیں. اللہ ایک. ابو لہب نے دوسری طرف سے کہا عبداللہ کے یتیم بعد اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ فکر ابو طالب نے سن لی. ابو طالب کی آواز آئی تبت یدا ابی لہب وتب. امام حسین آپ کو سلامت ہو، سید کونین آپ کو آباد شامل. اسے علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اور اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ بڑی اچھی باتیں لکھتے جا رہے ہیں. ابھی ان کی ایک کتاب بار سٹال پر بھی پڑھی ہے، السیف جلی علی منکر ولایت علی. اس میں قادری صاحب لکھ گئے ہیں کہ رسول نے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون. علی جو جنت میں جائیں گے وہ مذہب شیعہ رکھتے ہوں گے. امام علی نعرہ
سبحان اللہ ماشاء اللہ ہو سرکار علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے ترجمے میں دوست لکھ دیا ہے، لیکن ایک مہربانی کی ہے کہ رسول کا فکرہ اصلی لکھا ہے، شیعت کا تو اور تیرے شیعہ ان شانئک هو الابتر تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن مجید کی قسم ایک فکرہ میں قبلہ کی اجازت سے اور پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میرا دل بے قرار ہو رہا ہے کہ فکرہ پڑھ۔ پیغمبر نے خانہ کعبہ میں 7 آیتیں پڑھی مکے کے زمانے میں، خانہ کعبہ کے اندر ہجرت سے پہلے 7 آیتیں پڑھی، اور اگلے فکرے میں ایک عجیب سی نفاست ہے، اس کے لیے توجہ جاؤ۔ کتنی آیتیں پڑھی؟ 7 آیتیں پڑھی، ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا۔ ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا، اپنے چمچوں سمیت۔ مثلا میرے حبیب جس نے ماضی میں کبھی بت پرستی کی ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ پتھروں کے پجاری کھڑے تھے جو ناپ تول میں کمی کریں، ان کے لیے آیت تھی۔ جو شراب پیتے ہوں ان کے لیے آیت تھی، جو جوا کھیلتے ہوں ان کی مذمت میں آیت تھی۔ وہ سارے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا آج اس کا کام تمام نہ کر دیں، ہمارے خلاف بولتا۔ انہوں نے تلواریں کھینچی، جس کے بعد تلوار نہ تھی اس نے ڈنڈا اٹھایا، اور سگے دہن دریدہ کی طرح، فیل بد مست کی طرح غصے میں بفرے ہوئے میرے نبی کی طرف حملہ کرنے کے لیے جھپٹے، دوڑے، ڈنڈے اٹھا کر، تلواریں اٹھا کر۔ اب پیغمبر کے پاس 2 راستے ہیں، پہلا راستہ ہے کہ بھاگ جائیں، اور یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو اس کی طرف سے آتا ہے وہ بھاگتا کبھی نہیں۔ ایسا کسی حجت کی تاریخ میں ہی نہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگے۔ دوسرا راستہ ہے کہ لڑ پڑے، وہ بھی ممکن نہیں، ابھی علی نہیں آیا۔ اب سامعین گرامی رحمت للعالمین نہ لڑا نہ بھاگو، بلکہ پیغمبر کوہ وقار بن کر کھڑے رہے، کوہ وقار بن کر آقا کھڑے رہے۔ جیسے ہی وہ اسی کھمبے کے قریب غالباً پہنچے تو اچانک مشرکوں نے اپنے آپ کو روکا اور منہ پر ابائے ڈال کر منہ چھپاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ یہ سچویشن آپ کو واضح ہو گئی تو فکرہ سمجھ میں آئے گا۔ پیغمبر کھڑے ہوئے مجمع مارنا چاہتا ہے، حضور اپنی جگہ سے ہلے نہیں، کافر مجبوراً دوڑتے دوڑتے رکے، اور رکنے کے بعد اباؤں سے منہ چھپایا اور بھاگ گئے، اور پیغمبر کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی کہ میں نے تو کچھ کہا نہیں، یہ بھاگے کیوں؟ جبرائیل آ گیا، ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول نے مڑ کے دیکھا، پیچھے سے ابو طالب آ رہے ہیں۔
اپنی ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں. ہاتھ جوش ہے, حکیم کا ہاتھ نہ ہو آپ دوائی لے لیں گے, لے لیں گے, ہاتھ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کا اور مولا آپ کو سلام, پتہ چلا دماغ کھول ہے, ہاتھ جوز ہے, دماغ کھول ہے. ہاتھ نہ ہو مولی مولی رہ سکتا ہے, ڈاکٹر ڈاکٹر رہ سکتا ہے, حکیم حکیم رہ سکتا ہے. دماغ خراب ہو, ڈگریاں ختم. جس نے نبی کے جوش پہ حملہ کیا اس پر تو اللہ ناراض ہو گیا. اس نے کون پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ کے سکردار. اب میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ مجھے اس کا نام آتا ہو, مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے. ویسے بھی نام کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے. جب تک پورا پتا نہیں چلتا میں آپ کو نام نہیں بتاؤں. مسئلہ محبت رسول کا ہے, کوئی بھی ہو نام. ہاں جی بس بالکل. کالا چور تھا جی, مجھے نہیں پتا کون ہے. دشمن زہرا پہ لارے, دشمن زہرا پہ لارے, عظمت زہرا طاہرہ مطہرہ زکیہ سبحان اللہ, راضیہ مرضیہ بلند محمد وآل محمد معجل فرج و مسائل مغرب.